بھائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی وہ ہے جو انسان کے خوشی پر خوش ہوتا ہے، غم پر غم زدہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ ہوتا ہے جو انسان کی اچھائی کو پھیلاتا ہے، برائی کو دبا دیتا ہے۔ بھائی کے بہت سارے فائدے ہیں، ابھی یہ بات تھوڑی غور سے سنیے۔ بھائی جو ہوتا ہے وہ انسان سگا بھائی جو ہوتا ہے انسان کا، جس کے ماں باپ دونوں ایک ہوں، جن بچوں کے، وہ بھائی کتنا اہم ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان کی اچھائی کو پھیلاتا ہے، برائی کو دبا دیتا ہے۔ بچپن میں انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے، لیکن بھائی اس کو دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، بھائی اس کو پھیلاتا نہیں ہے، برائی کو دبا دیتا ہے، اچھائی کو پھیلاتا ہے۔ بھائی کو اگر کوئی غم آ جائے تو بھائی غمزدہ ہو جاتا ہے، بھائی کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی غمزدہ ہو جاتا ہے، بھائی کو خوشی پہنچے تو بھائی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے بھائی اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اس کا بھائی ہدیے میں دے دیا، تحفے میں دیا۔ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہدیہ اور تحفہ ماں باپ کو نہیں کہا، بچوں کو نہیں کہا، اولاد کو نہیں کہا، بیوی کو نہیں کہا، بھائی کو کہا کہ بھائی اللہ کا تحفہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو اس کا بھائی ہدیے میں دے دیا اور نبی بنا کر دیا۔ تو بھائی اللہ کا عطیہ ہے، بھائی انسان کے لیے مضبوط قلعہ ہے، حصن الحصین عربی میں کہتے ہیں۔ بھائی مضبوط قلعہ ہے، بھائی مضبوط ستون ہے، پلر، رکن القویم۔ پلر کے پیچھے انسان دشمن سے بچنے کے لیے، کوئی آفت سے بچنے کے لیے پلر کے پیچھے چھپتا ہے، تو بھائی کے پیچھے انسان مصیبت سے بچنے کے لیے چھپتا ہے، رکن القویم۔ بھائی وہ لکڑی ہے، بھائی وہ عصا ہے جس پر انسان مشکل میں ٹیک لگاتا ہے۔ بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں، جب چلنا نہیں آتا تو لکڑی پر ٹیک لگا کر چلتے ہیں، تو بھائی وہ سہارا ہے، بھائی وہ عصا ہے، وہ لکڑی ہے جس پر انسان مشکل میں ٹیک لگاتا ہے۔ عربی میں بھائی کو اخ کہتے ہیں، عربی میں بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخ، الف اور خا۔ کیوں کہتے ہیں اخ؟ کا اصلی معنی کیا ہے عربی میں؟ اخن، اس کا اصلی ترجمہ عربی میں ہے صوت المتوجع عند حزن وغم، غم اور مصیبت کے وقت درد مند کی آواز، اس کو کہتے ہیں اخ۔ عربی میں اصل اخن کا ترجمہ ہے درد مند کی آواز۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو درد سے انسان کے اندر سے آہ نکلتی ہے، درد سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو عربی میں اخ کہتے ہیں۔ لیکن بھائی کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور درد سے انسان آواز نکالتا ہے، تو اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا بھائی ہوتا ہے۔ مصیبت میں سب سے پہلا سہارا بھائی ہوتا ہے، مشکلات میں سب سے پہلا سہارا بھائی ہوتا ہے، غموں میں سب سے پہلے کام آنے والا بھائی ہوتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں اخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال قرآن میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ان کو کوہ طور پر بلا کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سہارے کی ضرورت پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے کوئی مددگار چاہیے، تو انہوں نے مددگار کے لیے کس کو چنا؟ اپنے بھائی کو چنا، اپنی مضبوطی کے لیے، اپنی تقویت کے لیے، اپنی تائید کے لیے، اپنے سہارا بننے کے لیے انہوں نے کس کو چنا؟ اپنے بھائی کو چنا۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، 20ویں پارے میں کہ اے اللہ میرا بھائی ہارون، اس کی زبان بہت فصیح ہے، وہ زبان سے بہت اچھا بولتا ہے، اے اللہ اس کو بھی میرے ساتھ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، اس کو میرا مددگار بنا دے، میرا معین بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو عضد، عین ضاد دال، عضد کہا ہے۔ عربی میں عضد کس کو کہتے ہیں؟ عضد کہتے ہیں ایک کوہنی سے لے کر کندھے تک، ایک کوہنی سے لے کر کندھے تک کا جو حصہ ہے، مسلز، اس کو عربی میں عضد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی کو کہا یہ بھائی تمہارے مسلز ہیں، بھائی تمہارے بازو ہیں۔ اب دیکھیں یہ بازو جتنے مضبوط ہوں گے، مسلز جتنے مضبوط ہوں گے، ہاتھ اتنے مضبوط ہوں گے، ہے نہیں ہے؟ یہ اگر یہ مسل میں جان نہیں ہے انسان کے، تو ہاتھ سے وہ بڑا وزن نہیں اٹھا سکتا، مشکل کام نہیں کر سکتا، بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ جتنے مضبوط ہوں گے، مسل جتنے مضبوط ہوں گے، تو نیچے کے ہاتھ بھی اتنے مضبوط ہوں گے۔ تو یہ بھائی ہے۔
اور دوسری بات، انسان اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا ہے کہ جو یہ اس کو کاٹ کر پھینک دے؟ تو جو لوگ اپنے بھائی کو دور کر دیتے ہیں، بھائی سے دور ہو جاتے ہیں، بھائی سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، وہ گویا اپنے یہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عضد کہا ہے کہ اس کے بغیر یہ ہاتھ کوئی کام کے نہیں ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے پہلے بھائی کام آتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان سب سے پہلے اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. کیوں؟ سب سے پہلے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے نہیں. ماں باپ سے بعد میں بھاگے گا، پہلے بھائی سے. کیوں؟ دنیا میں سب سے پہلے مصیبت میں انسان بھائی کی طرف دیکھتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے بھائی کام آتا ہے، دنیا میں سب سے پہلے بھائی سہارا بنتا ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے بھائی بھائی سے بھاگے گا. تو بھائی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ایک اعرابی، ایک دیہاتی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس سے کہا گیا مات زوجتک، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا جدد فراشی، مجھے دوسری بیوی مل سکتی ہے. اس سے کہا گیا مات ابنک، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا عظم اجری، میرا اجر و ثواب آج سے بڑھ گیا ہے. پھر اس سے کہا گیا مات ابوک، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے کہا ملکت امری، آج تک تو میرے سارے کام باپ کے پاس تھے، اب وہ سب میرے حوالے ہو گئے، اب باپ کے بعد سارے کام میرے پاس آ گئے ہیں. پھر کسی نے اس سے کہا مات اخوک، تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا کسر ظہری، آج تو میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی کا انتقال ہو گیا، میری کمر ٹوٹ گئی. تو بھائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. حجاج ابن یوسف کے پاس ایک عورت آئی. حجاج ابن یوسف جو مشہور ظالم بادشاہ ہے، ظالم انسان تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی. اس عورت کے گھر کے 3 لوگوں کو حجاج نے پکڑ لیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا، اور ان کو قتل کرنے والا تھا. ایک اس کا شوہر، بیٹا اور بھائی. اس عورت کے بیٹا، شوہر اور بھائی، 3 لوگوں کے بارے میں حجاج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان تینوں کو قتل کرنا ہے. تو اب وہ عورت آئی بچانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے. تو حجاج نے کہا اس عورت سے کہ دیکھو یہ تمہارے 3 رشتہ دار ہیں، ایک تو تمہارا شوہر ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بھائی ہے. تم ان میں سے ایک کا نام لو، میں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس نے سوچا، اس عورت نے سوچا، اور سوچ کر اس نے کہا میرا بھائی مجھے دے دو. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ میرا بھائی مجھے دے دو، شوہر اور بیٹا قتل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. تو حجاج حیران ہو گیا، سب کے سب حیران کہ عورت یا تو شوہر کو پسند کرے گی یا بیٹے کو، بھائی کو کون پسند کرے گا؟ تو عورت نے بھائی کو کیوں چنا بچانے کے لیے؟ تو اس عورت سے سوال ہوا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود. اس نے کہا کہ شوہر تو یہ قتل ہو جائیں اور بھی مل سکتے ہیں، دنیا میں کسی اور سے شادی کروں گی، شوہر مل سکتا ہے. الزوج موجود والابن مولود، بچہ اور بھی ہو سکتا ہے، دوسرے شوہر سے شادی کروں گی، یہ قتل بھی ہو جائے بچہ، دوسرا بچہ ہو سکتا ہے. لیکن والاخ مفقود، بھائی نہیں ملے گا کیونکہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی کہاں سے آئے گا؟ تو حجاج اتنا خوش ہوا، اس کی عقل مندی پر اتنا حیران ہوا، اس نے تینوں کو چھوڑ دیا. تو اندازہ لگائے بھائی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بھائی بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کو اپنی پناہ میں لے لیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 10 بھائی تھے سوتیلے، یہ راستے بھر، پورے راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ستا رہے تھے، پریشان. ان کی عادت تھی، سوتیلا پن بہت جلدی ان کے اندر جاگ جاتا تھا، تو اس لیے وہ راستے بھر اپنے بھائی کو ستاتے رہے، اس کو تانے دے رہے ہیں کہ ابا تجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تیرے بھائی کو ہم نے یہ کر دیا، تیرے ساتھ بھی ایسا کریں گے. راستے بھر حضرت بنیامین کو وہ ٹینشن دیتے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے بھائی نے ٹھکانہ، پناہ لے لی. جیسے کوئی مصیبت سے بھاگ کر آیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب وہ لوگ راستے میں ستا رہے تھے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا قصہ سنا کر کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں،
میں تیرا سگا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہٰذا اب مایوس مت ہو جاؤ، اب پریشان مت ہو جاؤ ان کے کرتوتوں، یہ جو تمہیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان بھائیوں نے جو آج تک ظلم کیا ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سب حالات بدلنے والے ہیں، جیسے میں نے صبر کیا ان کو معاف کر دیا ہے، تم بھی صبر کرو ان کو معاف کر دو۔ یہ کہا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہٰذا مایوس مت ہو جاؤ اور پریشان مت ہو جاؤ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی دیا اپنی رحمت سے اور نبی بنا کر دیا، تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، حصن حسین مضبوط قلعہ ہے، مضبوط ستون ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان مصیبت میں چھپ جاتا ہے۔ بھائی کو بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ وہ ہر مصیبت کے وقت سب سے پہلے آگے بڑھنے والا، سب سے پہلے سہارا بننے والا، سب سے پہلے بھائی سے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں۔ اخ کا اصلی معنی یہی ہے کہ مصیبت میں سب سے پہلے مصیبت زدہ کی آواز کو سننے والا۔ اب بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کو مال کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مالدار بن گئے بڑے ہو کر تو غریب بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ جو مال کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ دے، اپنے بھائیوں سے تعلقات ختم کر دے، اپنے بھائی سے رشتے ناطے ختم کر دے، تو یہ قطع تعلق کرنے والا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ جو مال کی وجہ سے کہ میں مالدار بن گیا، اب غریب بھائی سے کیا ملوں، غریب بھائی سے کیا تعلق رکھوں، غریب بھائیوں سے کیسے رشتہ نبھاؤں، میں تو مالدار ہو گیا۔ تو جو مال کی وجہ سے اپنے بھائی سے تعلق توڑ دے، اپنے بھائی سے دور ہو جائے، تو وہ قطع تعلق کرنے والا ہے اور یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں داخل ہوگا قطع تعلق کرنے والا، یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو نہ نبھانے والا، خونی رشتوں کو نہ نبھائے مال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، دنیاوی کسی چیز کی وجہ سے، تو یہ اس کو کہتے ہیں قطع تعلق کرنے والا اور یہ جہنمی ہے۔ تو جو مال کی وجہ سے بھائی سے تعلق توڑ لیتے ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ بیوی کی وجہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، بیوی کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر۔ تو جو لوگ بیوی کی وجہ سے بھائی سے تعلق توڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں واقعہ بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ تو قابیل جو تھا اس نے اب بیوی کی وجہ سے کہ مجھے خوبصورت بیوی کیوں نہیں مل رہی، مجھے خوبصورت بیوی کیوں نہیں مل رہی، اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے تعلق توڑا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا، دنیا اور آخرت میں ناکام، دنیا اور آخرت میں شرمندہ۔ جو بیوی کی وجہ سے بھائی سے دور ہو جاتے ہیں وہ پھر نقصان ہی اٹھاتے ہیں، بیوی کی وجہ سے بھائیوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں وہ پھر بعد میں کبھی نہ کبھی شرمندہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی شرمندہ ہوں گے اور اگر اسی پر مر گئے تو آخرت میں بھی شرمندہ ہوں گے۔ تو بھائیوں سے تعلق کسی بھی حال میں نہیں توڑنا چاہیے، الا یہ کہ وہ دین سے ہٹ جائیں اور شریعت کا تقاضا ہو، تعلق توڑنا تو الگ بات ہے، لیکن دنیاوی کسی چیز کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے بھائیوں سے تعلق توڑنا، یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالنا ہے۔ تو خیر دنیا میں ہم بہت ساری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اکثر سہارا بنتے ہیں پورے گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں باپ کا جلدی انتقال ہو گیا، باپ کا جلدی انتقال ہو گیا تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ پورے گھر کو سنبھالتا ہے۔ ہم کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے خاندان میں ہوں گی ایسی مثالیں، ہمارے محلے میں ہوں گی ایسی مثالیں کہ بڑا بھائی پورے بھائیوں کو سنبھالتا ہے، پوری بہنوں کو سنبھالتا ہے، سب کی شادی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو بھائی اتنی بڑی چیز ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی
سہارا اس وقت بنتے ہیں کہ باپ کا انتقال تو نہیں ہوا لیکن باپ بہت غریب ہے، باپ کی کمائی بہت کم ہے، تو بھائی جلدی جوان ہو گئے تو پھر وہ بھائی پورے خاندان کو، پورے گھر کو لے کر چلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، باپ کو آرام پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں، باپ کو گھر بٹھا دیتے ہیں اور خود پورے گھر کی ذمہ داری لے کر دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا، دیکھ کتنا بڑا سہارا بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی کے لیے۔ اپنے بھائی سے کہا انی انا آوا الی، بھائی نے ان کے پاس پناہ لی، جیسے وہ کوئی بہت درد کا مارا ہو، مصیبتوں سے نکل کر آیا ہو تو بھائی نے حضرت بھائی کے پاس پناہ لی، چھوٹے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پناہ لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ دے کر کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہٰذا تم غم زدہ مت ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ ان سوتیلے بھائیوں کی حرکتوں سے۔